اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف اس نے محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ آئیے معزز حضرات اسٹیج پہ تشریف فرما تمام مہمان خصوصی اور دیگر سامعین، آج کے اس حسین دل کا ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت جٹا رہی ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا میں نے ابتدا میں جو شعر عرض فرمایا وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کافی ہے۔ جس رب کائنات نے آپ کی تعریف میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی، وہ مقدس کتاب جو اگر ایک پہاڑ پر نازل کی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف اس نے محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ آئیے معزز حضرات اسٹیج پہ تشریف فرما تمام مہمان خصوصی اور دیگر سامعین، آج کے اس حسین دل کا ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت جٹا رہی ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا میں نے ابتدا میں جو شعر عرض فرمایا وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کافی ہے۔ جس رب کائنات نے آپ کی تعریف میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی، وہ مقدس کتاب جو اگر ایک پہاڑ پر نازل کی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ایسی مقدس کتاب جس پر نازل کی گئی اس شخصیت کا تذکرہ اس ناچیز کی زبان سے ہو رہا ہے۔ سورت تو بنائی کہ ایک نور مجسم، سورت تو بنائی کہ ایک نور مجسم، سیرت کی گواہی میں تو یہ قرآن بھی ہے، سیرت کی گواہی میں تو یہ قرآن بھی ہے۔ آیتیں لائی ہے اس بات پہ شاہد، آیتیں لائی ہے اس بات پہ شاہد، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہر طرف اندھیرے کا ماحول تھا، جہالت کا دور تھا، منافقت عام تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی کی عزت کرنا غریب پر لازمی تھا، غریب آدمی کی کوئی حیثیت نہ تھی، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا جسے دیکھ کر رونڈے کھڑے ہو جاتے، انسان خود اپنے ہاتھوں برباد ہو رہے تھے۔ ایسے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے، ایسے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور جات سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہی وہ نبی تھے جن کے امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آقا نامداری کی غلامی نصیب ہوئی۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو اپنے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ معزز حضرات وہی تو روزے محشر میں صفات فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ ہاں یہی وہ انسان ہے جس کے سوا کسی اور کی تعریف اللہ نے نہیں کی، جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کو وہ دعا کہا گیا، جس کے زلفوں کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے کو الم نشرح کہا گیا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا گیا۔ کیا کہنے اس وجود کے جس کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ اس رحمت للعالمین کی شان میں کیا بیان کروں، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے۔ ہاں وہی رحمت للعالمین اپنے سجدوں میں امت کے لیے روتا ہوا دیکھا گیا۔ معزز حضرات یہی وہ دن ہے جب بنی نوع انسان کو ترک بتوں سے آزادی نصیب ہوئی۔ ذرا سوچو اگر آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات قطب المرسلین تشریف نہ لاتے تو آج ہم کن کن اندھرم بھٹک رہے ہوتے اور پتہ نہیں کس کس در کی کھاک چھان رہے ہوتے۔ چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں۔ معزز حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جس گوشے پر بھی نظر ڈالی جائے شان بے مثالی کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ کے رخسار ایسے تھے جیسے سونے کا پانی جھلک رہا ہے، دندان مبارک موتی سے زیادہ چمکدار، تبسم تو اندھیرے میں اجالا، لاب مبارک ہر مرض کی شفا، خارے کنویں بھی میٹھے ہو جاتے، منہ مبارک باعث خیر برکت تھے، دستے مبارک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خزانہ تھا، جس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے وہ چہرہ چمکنے لگتا، بیمار شفا ہو جاتے، انگلیوں کا اعجاز دیتا کہ ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، جس میں ایک دس بے سایہ تھا، مکی بھی ادب کیا کرتی تھی، منہ مبارک دستے مبارک باعث خیر و برکت تھے۔ ایسی شخصیت کے امتی ہم مسلمان ہیں، مگر افسوس آج اس کی امت تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت بھری ہوئی ہے، جو کسی کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایسی شخصیت کی امت آج فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی عیدوں میں خوشیاں منا رہے ہیں، جو کسی کی دشمن کی پریشانیاں اور تکلیف کو نہ دیکھ سکتا تھا، آج وہی مسلمان
بھٹکے ہوئے راستے پر چل رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے جب ہمیں اسلام کی تعلیمات جب ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ دوسروں کو بے چینی دے کر چین سے سو سکے. وہی مسلمان بھٹکے ہوئے راستے پر چل رہا ہے. آج مسلمان ہی کا دشمن بن بیٹھا ہے. معافی چاہتی ہوں, آپ سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ آج کی بیٹی گھر سے اکیلی باہر نکل کر صحیح سلامت واپس آ پاتی ہے؟ بتائیے, کیا آج اسلام زندہ ہے؟ کیا آج کی بیٹی 1400 سال پہلے کی طرح نہیں ہے؟ اس دور میں بچپن میں زندہ درگور کیے جاتے تھے, لیکن آج کی بیٹی گھر سے باہر نکل کر صحیح سلامت واپس نہیں آ پاتی ہے. کہاں ہے حضور کی تعلیمات؟ کہاں ہے سیرت نبی؟ کہاں ہے حضور کے اخلاق اور تعلیمات؟ کیوں آج کل ایسا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا